5 جولائی ہے اور دن ہے اتوار کا۔ 2-3 اہم ایشوز پر بات کرنی ہے، لیکن آغاز میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ بہت زیادہ کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ جو لاہور والا اسکینڈل ہے اس میں اسحاق ڈار کے نواسے کو بچا لیا جائے گا، کچھ اور کردار جن کے نام نہیں آئے کیا ان کو بچا لیا جائے گا؟ تو لگتا تو یہ ہے کہ ان کو بچانے کی طرف سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ کیوں؟ میں ابھی آپ کے سامنے ذرا کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، ویسے میں نے بات ایک اور ٹاپک پہ کرنی ہے، کشمیر پہ کرنی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ میں نے پہلی جو ویڈیو کی ہے جو پریس کانفرنس کے اوپر، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیونکہ آج کل فائر وال ہے اور اس کی وجہ سے یوٹیوب چینل جو بہت سے ہمارے دوستوں کے اور مجھ سمیت ان کی ریچ بہت کم ہو چکی ہے، تو اب وہ اس طرح سے مطلب نہ لوگوں کے سامنے ویڈیوز جاتی ہیں نہ اس طرح سے لوگ دیکھ پاتے ہیں۔ تو اس میں نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں جو اگر آپ میرے اس چینل کے اوپر جائیں گے، ویڈیوز میں جائیں گے تو جو لیٹسٹ ویڈیو ہے اس میں، لیکن اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سمر عباس صاحب کے پروگرام میں دنیا نیوز پر ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران جو ہیں، ان سے انہوں نے پوچھا، سوال کیا سمر عباس صاحب نے کہ کیا اس کیس کے مرکزی کردار محمد رضا ڈار ہی ہیں، تو جو اسحاق ڈار کے نواسے ہیں؟ تو اب آگے ان کا جواب سنیں۔ بھائی آپ کیٹیگوریکل بتائیں کہ رضا ڈار ہے یا رضا ڈار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک 25 سال کا نوجوان سب کچھ پلان کرتا ہے، وہ دوست کو بتاتا ہے، پھر وہ دوست بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، پھر لڑکیوں کو ایک گھر میں رکھنے کے لیے ایک اور دوست اور اس کے ذریعے لیے گئے گھر کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، شاید اس طرح سے ہم بدماشی نہ کر سکیں، تو پھر ایک بدماش کی سروسز لی جاتی ہیں، پھر وہی دی باس کو ہائر کیا جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ 3 بندے لاتا ہے، طے ہوتا ہے کہ کون رسی لائے گا، کون اسلحہ لائے گا، کل 8 کردار ہیں اور وہ سب گرفتار ہیں۔ اب سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ وہ کیٹیگوریکل کیوں نہیں نام لے رہے کہ وہ 25 سال کا لڑکا کون ہے، وہ 25 سال کا نوجوان کون ہے؟ بھئی اگر وہ رضا ڈار کے علاوہ کوئی ہے تو اس کا نام لیں۔ یہ 25 سال کا نوجوان کیا ہوتا ہے جی کہ 25 سال کا نوجوان؟ بھئی کیٹیگوریکل بتائیں رضا ڈار تھا مرکزی کردار یا نہیں تھا؟ سوال کیا تھا سمر عباس صاحب کا کہ کیا رضا ڈار تھا؟ جواب ہے 25 سال کا نوجوان جو ہے نا وہ تھا۔ اچھا 2 اور چیزیں جلدی میں اسی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو پھر انہوں نے بتایا کہ لڑکیوں کو جب ہم نے تصویریں دکھائیں تو وہ چیخ رہی تھیں کیونکہ ان کا وہ جو ہے نا وہ ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی، انہیں یاد آ جاتا تھا کہ یہ جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اور لاسٹ میں انہوں نے ماشاءاللہ فیصل کامران صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے بیانات نہ لیتے اور یہ قانونی تقاضے پورے نہ کرتے تو دنیا ہم سے سوال اٹھاتی، ہماری قوم کو تانے دیے جاتے اور ہماری پاکستانی قوم کی اس میں سبکی تھی، اور بھارت جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا کہ پاکستان میں تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ کیا ابھی بھارت پروپیگنڈا نہیں کرے گا؟ کیا بھارت ابھی نہیں اچھالے گا کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے نواسے نے غیر ملکی لڑکیوں کو پاکستان بلا کر کیا کیا؟ تو خیر یہ چیزیں ہیں۔ اب آئیں جی اگلے ٹاپک کے اوپر۔ دیکھیں ابھی میں پاکستان کی آپ کو بات نہیں کر رہا کہ پاکستان میں پنجاب میں اوور آل شریف خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے ممکنہ طور پر، لیکن آزاد کشمیر میں نون لیگ کے لیے زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، زمین گرم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور جو میری انفارمیشن ہے، جو میں نے وہاں کے جو ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں ان سے بات کی ہے، کل 5 واقعات ہو چکے ہیں نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ، 5 واقعات جہاں جہاں نون لیگ کے امیدوار نکل رہے ہیں، لوگ ان کا گھیراؤ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تصادم ہو رہا ہے۔ نون لیگ کے ایک امیدوار نے اور بہت پرومیننٹ شخصیت نے ایک دکان میں جا کے اپنی جان بچائی، لوگ ان کا گھیراؤ کر رہے ہیں اور مساجد میں اعلانات ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے آزاد کشمیر کی زمین جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ 2 ٹویٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ میں نے ویسے 3 ٹویٹس آپ کے سامنے رکھنے تھے، لیکن ایک ٹویٹ جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں، سینئر اینکر ہیں، اور انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ ظاہر ہے ان کو ٹی وی چینل پہ کام کرتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ ٹی وی چینل پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کھل کے اور موجودہ نظام یا اس نظام کے جو کردار ہیں ان کے بارے میں لکھیں۔ یہ میں شبیر ڈار صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے مزمل سہروردی صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اور مزمل سہروردی صاحب کا یہ ٹویٹ ہے کہ شاہ غلام قادر کی گاڑی پر پتھراؤ ہوا، مشتاق منہاس کو جنازے میں جانے نہیں دیا گیا، خواجہ آصف کے بیان کے بعد راولہ کوٹ میں مسلم لیگ نون کے امیدوار گھر سے بھی نہیں نکل پا رہے۔ انہوں نے لکھا ہے کالعدم ایکشن کمیٹی، میں اسے کالعدم نہیں کہوں گا کیونکہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، یہ ایک غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی تو الیکشن میں ہے ہی نہیں، لوگوں میں غم و غصہ ہے تو اس سے مشکلات تو پیش آئیں گی، الیکشن کا ٹائم قریب ہے
اور ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا لوگ سپورٹ کر رہے تھے، اس کی وجہ سے مشکلات ہوں گی، یہ شبیر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جو جرنلسٹ ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ اب دوسرا ٹویٹ دیکھیں، یہ اعزاز سید صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر سے اچھی خبریں نہیں آ رہی، وہاں کچھ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ پرتشدد اور توہین آمیز واقعات رونما ہوئے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل کی بندش مزید افواہوں کو جنم دے رہی ہے، سارے مسائل کی اصل جڑ بات چیت کو نظر انداز کرنا ہے، مظاہرین کے ساتھ بات چیت کر کے مسئلہ حل کیا جائے تاکہ آزاد کشمیر میں انتخابی عمل پرامن انداز میں منعقد ہو سکے۔ بات چیت کے لیے سرکاری افسران کی بجائے معتبر اور غیر جانبدار، یعنی جن پر فریقین کو اعتماد ہو، وہ سیاسی اور نجی شخصیات کی مدد لی جائے۔ آزاد کشمیر بالخصوص راولہ کوٹ کے مظاہرین سے بات چیت میں جتنی تاخیر کی جا رہی ہے، نفرت کی جڑوں کو اتنا ہی پانی دیا جا رہا ہے۔ نفرت سے محبت کا سفر آپریشن سے نہیں، بات چیت سے ہوگا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نوٹ، سوشل میڈیا پر سابق وزیر اعظم پرتشدد کی ان کے ساتھ جو ہے وہ جو بہرحال وہ ایک کمپلیکیٹڈ سے انہوں نے بات لکھی ہوئی ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ بعد ان سوشل میڈیا پر سابق وزیر اعظم پر تشدد کی لو خبر آئی جو وزیر اعظم میڈیا آفس کے مطابق سابق حکومتی اہلکار نے پھیلائی، جس کے خلاف کارروائی کر لی گئی ہے۔ اچھا، یہ کوئی اور وہ خبر بتا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے جی کہ چیزیں مسلم لیگ نون کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، پیپلز پارٹی ابھی میدان میں نہیں اتری۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان اور مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کا آپس میں اتحاد ہے، وہ سب ایک ٹریپ تھا، وہ سب ایک ڈرامہ تھا جو مولانا فضل الرحمان نے خود کو ثالثی کے لیے پیش کیا، وہ سارا ڈرامہ تھا۔ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اندر سے ایک ہے، پیپلز پارٹی آگے مولانا فضل الرحمان کو انڈیپینڈنٹ لیڈر کے طور پر رکھ رہی ہے اور پس پردہ اس نظام کے ساتھ مل کے کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو ابھی تک پیپلز پارٹی گراؤنڈ پہ گئی نہیں ہے، نون لیگ والے گئے ہیں، تو ان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے۔ مساجد میں اعلانات ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی ووٹ اس جو الیکشن 27 جولائی کو ہو رہے ہیں اس کا ایسا نہیں بنے گا۔ اس وقت آزاد کشمیر میں ایک تو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ تو لوگ ہیں ہی ہیں، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کو پولیٹیکل فورس نہیں ہے، تو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اس وقت عمران خان کے نام کی گونج ہے، کیونکہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے الیکشن کا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج پورے کشمیر کے اندر احتجاج کی کال تھی، جس وجہ سے کل جو ہے وہ مظاہرین کے خلاف آپریشنز بھی ہوئے، اور آج بھی کچھ تکلیف دہ خبریں آ رہی ہیں، لیکن جب تک ہمارے پاس کوئی مکمل تصدیق نہ ہو تو اس لیے وہ میں شیئر نہیں کروں گا، لیکن بڑی افسوسناک خبریں آج بھی آ رہی ہیں طاقت کے استعمال کے حوالے سے۔ اور وہ ایک جگہ جو دھرنا چل رہا تھا راولہ کوٹ میں، اس وقت کئی علاقوں میں وہ دھرنا پھیل چکا ہے، اور ہمارے دوست ہیں، ان کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تھی، آج ان کا چیلم تھا ان کے ماموں کا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو ان کی فیملی 15 کلومیٹر دور چیلم تھا، چیلم کا پروگرام تھا، وہ اس میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ آج پورا کشمیر سڑکوں پر تھا، آج آزاد کشمیر کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے، اور آج یوکے میں 1 لاکھ کشمیریوں کو اکٹھا کرنے کا ان کا پلان تھا، اور بہت بڑا پروٹیسٹ تھا وہاں پہ، جس میں عمران ریاض خان صاحب، صابر شاکر صاحب بھی گئے ہوئے تھے، ہمارے دیگر دوست بھی گئے ہوئے تھے۔ اور آج جو کشمیر بھر میں احتجاج ہوئے اس میں 8 جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، جس میں یہی کہا گیا ہے کہ شوکت نواز میر صاحب کو پیش کیا جائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو 8 جولائی تک ہم ایک اور موقع دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں، اور اگر آپ نے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل نہ کیا تو انہوں نے جو باتیں کی وہ بھی میں ابھی نہیں دہراؤں گا، کیونکہ کچھ چیزیں تو ویسے ہی آپ پاکستان میں بیٹھ کے بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور تو اس لیے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں، لیکن جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں وہ بہت سخت اعلانات ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے منہ پہ بھی صحیح تماچا مارا گیا ہے کہ پچھلے 4 سال میں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ کیا گیا ہے، اس سب کو سپورٹ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے، اور فرنٹ فیسز نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں، پیچھے جو بھی تھا۔ لیکن اب ان کی اوقات اور حیثیت یہ ہے، ان کے لیے شرمندگی، رسوائی اور پسپائی ہے، یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جتنے لوگ جن کو جتوانا ہے ان سب کو آئی پی پی میں شامل کروایا جا رہا ہے، ان سب کو علیم خان کی جماعت میں جو ہے وہ شامل کروایا جا رہا ہے، اور اس لیے کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں دیا جا رہا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایک نئی پارٹی، لیکن انہوں نے خود کہا ان کے آئی پی پی کے ایک رہنما نے کہ ابھی تو ہم جنازوں میں نہیں جا سکتے، اور ابھی تو کوئی کمپین کا وہاں ماحول نہیں ہے۔ آئی پی پی والے بھی ابھی تک وہاں جا کے کمپین نہیں چلا سکے ابھی تک، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ آئی پی پی ہو، ان میں سے کوئی بھی گراؤنڈ کے اوپر جا کے اور الیکشن کمپین شروع نہیں کر سکا۔ اس وقت آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے بعد اگر کوئی پولیٹیکل فورس، کسی پولیٹیکل فورس کا کوئی لیڈر عوام میں جا سکتا ہے
تو وہ پولیٹیکل فورس تحریک انصاف ہے. اس کے علاوہ کسی کو وہاں جانے کی اس وقت ہمت نہیں ہو رہی, لوگ اجازت نہیں دے رہے, اور دیکھتے ہیں اب کیا آگے صورتحال ہوتی ہے. لیکن ابھی تک تو کشمیری کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ رہے, کشمیری آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ان کو کشمیریوں کو کامیابیاں ہی ملتی چلی جا رہی ہیں کہ لوگ اور زیادہ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں. تعداد کم نہیں ہو رہی, تعداد ان کی بڑھ رہی ہے. انٹرنیشنلی اوورسیز پاکستانی ہوں اور باہر بھی اوورسیز پاکستانی ویسے ہی 99% تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, اور اگر اوورسیز میں کہیں پہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے اکا دکا لوگ ہیں بھی تو وہ ان احتجاجوں میں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہیں. صرف پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر ہے جو آزاد کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ اس وقت دنیا بھر میں سراپا احتجاج ہیں اور ان کے لیے بات کر رہے ہیں. تو بہرحال چیزیں خراب ہو رہی ہیں, بات چیت کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہونا ہے, اس کے علاوہ حل نظر نہیں آتا. اور فارم 47 کیسے تیار کریں گے آزاد کشمیر میں, کیونکہ آزاد کشمیر میں تو بجلی کے بلوں کی ترسیل نہیں ہو رہی, آزاد کشمیر میں تو لوگ جنازوں پہ نہیں جا پا رہے, تو ووٹ دینے کون جائے گا. تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنے دو میں یاد رکھیں. بالکل یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کا دورہ کشمیر کینسل ہو گیا ہے, اور آپ کیوں میاں صاحب کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی پتہ نہیں, میں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں, آپ کا ذہن جو ہے نا وہ اتنا تشدد پسند ہو گیا ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نون لیگ والے جنازوں میں نہیں جا پا رہے, نون لیگ والے الیکشن کمپین میں نہیں جا پا رہے, کوئی جو ہے وہ ٹین ڈبوں والی دکان میں چھپ کے اپنی جان بچا رہا ہے, تو کوئی کپڑوں والی دکان میں گھس کے جان بچا رہا ہے, اور اتنے وہاں پہ زمین گرم ہو چکی ہے نون لیگ کے لیے. پیپلز پارٹی والے تو ابھی گئے ہی نہیں ہیں میدان میں. اچھا, پیپلز پارٹی والوں نے تو ایک اور بڑے زبردست اور سمارٹ کام کیا ہے. پیپلز پارٹی نے پس پردہ معاملات طے کیے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, اور مولانا فضل الرحمان کو 2 سیٹیں دیں آزاد کشمیر میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں, اور اب وہ اپنی طرف سے کمپین کے لیے یعنی ایک طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھیجیں گے تاکہ مختلف جگہوں پہ وہ جا کے اور تقریریں وغیرہ کریں, اور JUF والے کمپین کریں, اور جہاں پہ پیپلز پارٹی والے جائیں تو JUF کے جتنے بھی اس حلقے میں کارکن ہیں وہ ان کو سیکیورٹی دیں, اور اس طرح سے. تو انہوں نے تو یہ اپنی طرف سمارٹ کام کیا, لیکن آزاد کشمیر والے بیوقوف نہیں ہیں, ان کو سارا پتہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ JUF کے لیے بھی آپ کو جگہ ہے آزاد کشمیر کے لوگوں میں, کیونکہ ان کا بھی پتہ چل گیا. اسی طرح سے جماعت اسلامی کا بھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اچانک حافظ نعیم الرحمان صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں, ایکٹیو ہو کے اور ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں, اور ایک بار بھی AJ کے جانے کی کوشش نہیں کرتے. صرف ایک شخصیت جو AJ کے پہنچی وہ ہے سینیٹر مشتاق صاحب, اور اس کے علاوہ اچکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, ان صاحب نے جانے کی کوشش کی, یہ نہیں جا سکے. تو کشمیریوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک سنسیئر ایفرٹ کی, اور وہ سخت بیانات بھی دے رہے ہیں. تحریک تحفظ پاکستان والے, تحریک انصاف نے بھی کمال کر دیا کہ تحریک انصاف نے بھی بائیک آؤٹ کر دیا, اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. حالانکہ سب ان کو جو موجودہ نظام کے ساتھ جو لوگ رابطے میں ہیں وہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں آپ بائیک آؤٹ نہ کریں, یہ تو بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا جی ہم کشمیر کے لوگوں کے جو ان کی جذبات ہیں ان کے ساتھ چلیں گے, ان کے جو اس وقت جو ان کی خواہشات ہیں, جو ان کی آواز ہے اس کے ساتھ ہم چلیں گے. اور انہوں نے اسی لیے یہ کیا کہ انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. میاں نواز شریف صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے, پہلے آپ نے دیکھا کہ GB میں بھی حالات کافی ٹینس تھے, تو میاں نواز شریف ایک ہی جگہ پر گئے اور وہ ایک ہی جگہ تمبو کناتے ہیں, شامیانے لگائے, اور اس کے نیچے صرف کبھی اگر اس کی صحیح فوٹیج آ جائے نا اور آپ ان کا فرینزک کروا لیں, نادرا کو دیں کہ ان میں سے ایک جو تصویر ہے نا اس کا بتائیں کہ کون کہاں سے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے پورے GB کے کتنے لوگ تھے اور ان میں پنجاب کے کتنے لوگ تھے.